کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ برزخ کیا ہے؟ اس کا تعلق ہماری دنیا سے کیسے اور اس کی اسلامی تعلیمات میں کیا اہمیت ہے؟ تو آج ہم انہی سارے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ برزخ ایک ایسا مرحلہ ہے جس کے بارے میں ہم سب نے سنا تو ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل علم نہیں ہوتا۔ برزخ دراصل موت اور قیامت کے دن کے درمیان کا ایک اہم مرحلہ ہے، جہاں ہماری روح قیامت کا انتظار کرتی ہے۔ لفظ برزخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی مطلب ہے رکاوٹ یا پردہ۔ یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے جو دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں برزخ اس دنیا اور آخرت کے درمیان کی ایک ایسی حالت کو کہا جاتا ہے جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح براہ راست قیامت تک نہیں پہنچتی، بلکہ برزخ کے مرحلے میں داخل ہو جاتی۔ قرآن پاک میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہوگا قیامت کے دن تک۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان ایک ایسے مرحلے میں چلا جاتا ہے جہاں وہ قیامت کا انتظار کرتا ہے۔ یہ مرحلہ برزخ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو سمندروں کو اللہ نے ملا دیا، وہ آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک پردہ ہے جسے وہ پار نہیں کرتے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ برزخ بھی ایک ایسی ہی رکاوٹ ہے جو اس دنیا اور آخرت کے درمیان قائم ہے۔ برزخ ایک ایسی حالت ہے جو دنیاوی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں جسمانی وجود کی بجائے روحانی وجود ہوتا ہے۔ برزخ میں انسان کا جسم تو قبر میں ہوتا ہے، لیکن اس کی روح ایک نئی، انوکھی اور ناقابل فہم زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یعنی برزخ کی زندگی میں انسان کے اعمال اس کو یا تو راحت دیتے ہیں یا پھر عذاب۔ یعنی برزخ کی زندگی انسان کے دنیاوی اعمال پر مبنی ہے۔ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے برزخ سکون اور راحت کی جگہ ہوتی ہے، انہیں جنت کی خوشبو اور نعمتوں کی خبر دی جاتی ہے۔ دوسری جانب جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں انہیں عذاب کا سامنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر کوئی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد کے مراحل اور زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ برزخ کی حالت کو سمجھنے کے لیے علماء نے خوابوں کی مثال دی، جیسے کہ خواب میں ہمارا جسم تو بستر پر ہوتا ہے لیکن ہماری روح مختلف جگہوں پر سفر کرتی ہے، عجیب و غریب مناظر دیکھتی ہے اور اب مختلف واقعات کا تجربہ کرتی ہے۔ اسی طرح برزخ میں بھی جسم قبر میں ہوتا ہے لیکن روح برزخی زندگی کا سفر کرتی ہے۔ برزخ کی حالت خواب جیسی ہوتی ہے جہاں روح کی دنیا کے جسمانی اصولوں کی پابند نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جیسے خواب میں ہم پانی کے نیچے سانس لیتے ہیں یا ہوا میں اڑتے ہیں، اسی طرح برزخ کی زندگی بھی دنیا کی فطری حدود کی طرح نہیں ہے بلکہ اس سے بہت الگ ہے۔ اور برزخ میں ہمارا رکنے کا دورانیہ قیامت تک ہوتا ہے۔ انسان مرنے کے بعد قیامت تک اس مرحلے میں رہتا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور انہیں ان کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں بھیجا جائے۔ برزخ میں انسان کے لیے وقت کی پیمائش ہماری دنیا کی طرح نہیں۔ برزخ میں وقت تیزی سے گزر سکتا ہے یا بعض لوگوں کو یہ ایک طویل عرصہ محسوس ہو سکتا ہے۔ نیک لوگوں کو برزخ کی زندگی میں قیامت کا انتظار ایک پرسکون اور پرمسرت تجربہ ہوتا ہے، جبکہ گناہگاروں کے لیے یہ وقت ایک شدید آزمائش بن جاتا ہے۔ برزخ میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برزخ میں مرنے والے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں جیسے دنیا میں زندہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب یہ حدیث کچھ یوں ہے، جب تم اپنے مردوں کو دفناؤ تو ان کے کفن کو خوبصورت بناؤ کیونکہ وہ اپنے قبروں میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ برزخ میں روحوں کو ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ تھا برزخ کا ایک تفصیلی جائزہ۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ برزخ کی زندگی میں ہمیں آرام اور سکون نصیب۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برزخ کے امتحانات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔